حامد رضا صاحب آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں جب کوئی اہم عہدہ ہوتا ہے تو وہ ایک انار اور 100 بیمار والی صورتحال ہوتی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی نکل کے 2 نام سامنے آ گئے ہیں, ایک آپ کا ہے, ایک شیر افضل مروت کا ہے. خان صاحب نے دونوں میں سے کس کا نام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می. پرس بی میں اس سے پہلے ایک چیز کو کلیریفائی کر دوں جی کہ ہماری پارٹی کے جتنے بھی ممبرس تھے نیشنل اسمبلی کے, ان سے پارٹی کی طرف سے ایک ہدایت تھی 15 دن پہلے سے کہ آپ 3, کیونکہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کا ممبر ہو سکتا ہے, آپ اپنی پرائورٹائز کر کے تو 3 کی لسٹ بھجوا دیں. آئی بلیو آئی ایم دا اونلی ون along with عمر ایوب صاحب شاید کہ جس نے ان 3 کمیٹیوں کے لیے بھی اپنا نام نہیں دیا. میں ممبر بھی نہیں بننا چاہتا, تو چیئرمین بننے کے لیے پہلے آپ کو ممبر بننا پڑتا ہے. دوسری چیز, میرے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہی لیڈر آف دا اپوزیشن, چیف ہے, پارلیمانی لیڈر, ان کا تقرر ہوا اور ان کا ہونا ہے. تو اگر مجھے چاہیے تو خان صاحب مجھے انکار نہیں کریں گے. میں 10 دن پہلے ان سے مل کے آیا ہوں. 6 لوگ ساتھ تھے, رؤف حسن صاحب تھے, عاطف خان صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے. I didn't even talk to him on that issue. یہ میری ملاقات کے بعد کی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا نام دیا. میں کیٹیگرائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھی کہ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے اپنی مرضی سے آپ کا نام دیا ہے. کچھ لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ 3-4 نام ہیں, خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں دس فائنل. اچھا, اس میں اب آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ میری خواہش کے بغیر, مجھے بتائے بغیر یہ نام دیا گیا تھا, اور آئی ایم اسٹل ناٹ ولنگ فار دس. اس کی ریزن یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اس کے اندر بعض ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جس کے اوپر بہرحال آپ کو یا آپ سٹینڈ لے جاتے ہیں یا پھر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. میری طبیعت میں کمپرومائز سٹنٹس کی حد تک نہیں ہوتا, باقی چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے میں بالکل کمپرومائز کرتا ہوں. شیر افضل مروت اس عہدے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ تو خان صاحب کا فیصلہ, جو بھی فیصلہ کریں گے. تو خان صاحب کے فیصلے پہ تو آپ دونوں کہتے ہیں کہ جو خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم دونوں وہ قبول کریں گے. اب انہوں نے آپ کا نام دے دیا تو آپ کہہ رہے میں لینا نہیں چاہتا. مجھے پاکستان تحریک انصاف آج بھی اگر کہے گی کہ آپ کا نام فائنل ہے تو I will not take it خان صاحب کی بات بھی نہیں مانیں گے until and unless I will see خان صاحب, اور پھر میں اس ایشو کے اوپر خان صاحب سے 2-3 چیزیں ڈسکس کروں گا. خان صاحب وہ اپروو کرتے ہیں تو then I'll consider it, otherwise I'll apologize. میرے مقصد آپ مجھے یہ بتائیں 83 MNS کا میں ہیڈ ہوں, میرے پہ اس بندے نے اعتبار کیا, میں اس مشکل وقت میں اچھا میرا مزاج بھی یہ نہیں ہے. دس از اگینسٹ یور گریس اینڈ اگینسٹ یور کلاس کہ میرا جس خاندان سے تعلق ہے, اور فار اینی ریسپیکٹیبل پرسن کہ آپ اپنے دوست کے کرائسس میں کام آئے ہوں اور اس وقت آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ یا شرائط کے ساتھ بات کریں. تو دیٹ واز ناٹ مائی ڈیمانڈ. میں نے کوئی لابنگ نہیں کی, میں نے کوئی نام نہیں دیا. آپ ان سے ملیں گے تو آپ اسٹل آئی ول ٹاک ٹو ہم, اور میں نے میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں, اس کے بعد آئی ول بی ایبل ٹو کامنٹ آن اٹ. ایٹ پریزنٹ میری نہ کسی حکومتی وزیر سے, نہ میری کس پارٹی کے اندر, نہ پارٹی کے باہر کسی سے نہ ملاقات ہوئی ہے, نہ لابنگ ہوئی ہے, نہ میرا مزاج. نہ حکومت نے یہ فیصلہ ابھی تک کیا ہے فائنل, اور نہ ہی اس کا مطلب پھر آپ لوگوں کی طرف سے یہ فیصلہ فائنل ہوا ہے. ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں ایڈ آن کر دوں. کمیٹیوں کا فیصلہ ہوا گزشتہ سے پیوستہ روز بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر 11 اپوزیشن کو ملنی ہے, 10 ہمیں ملیں گی, 1 JUI کو ملے گی. اچھا, ابھی کمیٹیوں کے حوالے سے ہم نے اپنے ممبران کے نام نہیں دیے. ظاہر ہے ممبر میں سے ہی ایک آنا ہے چیئرمین, ہم نے ممبر کے نام نہیں دیے, اور پتہ نہیں کس نے پورٹری کرنا شروع کر دیا کہ نام چلے گئے ہیں, نام بھجوا دیے گئے ہیں. اچھا, ان کا نام دیا آئی ڈونٹ نو, میرے پاس جب نام آیا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کا, کنفیوژن کو دور کر دینا. پہلے بھی سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے وہ کئی شفاعت کر چکے ہیں, اور آپ نے پھر اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, یاد پھر انہوں نے وضاحت کر دی تھی, مجھے نہ چھیڑنا. پھر انہوں نے وضاحت کر دی تھی. سر کہ کیا اتنے عرصے میں آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی سے آپ لوگوں سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی کہ ابھی تک اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکے جس کے لیے پی ٹی آئی بنی تھی؟ اچھا, میں نا جی, میرے مسلم لیگ نون کے جو ساتھی ہیں, انہوں نے بائی الیکشنز میں عوام کا جو فیصلہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا, اس میں میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فیاض چٹھا صاحب ہیں ہمارے وزیر آباد سے, یہ سیٹ ہم نے نیشنل اور صوبہ دونوں میں لڑی تھی. احمد چٹھا صاحب جیتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے صوبائی کی سیٹ چھوڑی. 60,000 ووٹ لیا ہے اس نے بائی الیکشن میں, اور جنرل الیکشن میں محترمہ مریم نواز صاحبہ لاہور سے 22,000 ووٹ لے کے جیتی ہیں. we're not talking about کہ انہوں نے ضمنی میں 22,000 لیا, انہوں نے جنرل الیکشن میں 22,000 لیا ہے, اور ہمارا کینڈیڈیٹ بائی الیکشن میں 60,000 ووٹس لے رہا ہے. اب میں آپ کو اگلا فرق بتاتا ہوں. جو لوگ انتخابات لڑتے ہیں, میرا تیسرا انتخاب ہے, میرے والد نے 6 انتخاب لڑے, 5 الحمدللہ اس نے جیتے. ہمیں پتہ ہے 10 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹس آیا تھا, اور موسیٰ الہی صاحب کا ووٹ تھا 22,000.
صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ. مجھے 10 پولنگ اسٹیشنوں سے کسی بندے کا ووٹ 22,000 آپ نکال کے دے دیں, میں اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تیسری چیز, یہ جو بھائی ہم سمجھا رہا ہے نا کہ عوام کے مزاج کی سمجھ آ جانی چاہیے, یہی بات کہیں جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کو بھی سمجھا لینا, جو اس الیکشن کے اوپر خود اپنی باتیں کر رہے ہیں. وہ انہی کی پارٹی کے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اچھا ایک تو اداروں کے خلاف جو بیان بازی اور اس سے اشتعال پھیلتا ہے, میرا خیال ہے ایک سربراہ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا, ججوں کو گربانوں سے پکڑ کے باہر نکالا گیا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے ممبئی بم اٹیکس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے دیا. پھر اس کے بعد ڈان لیکس ہو گئی. پھر انہوں نے فرمایا پلوامہ اٹیک کے اوپر ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا. اچھا مجھے نہیں پتا یہ بیانات کون سے تمغے کی مد کے اندر آتے ہیں, یعنی یہ لوگ. اور پھر ایک سب موصوف ایسے بھی تھے جو جلسوں میں کھڑے ہو کر آل دو کہ وہ باہر سے خطاب کرتے تھے, وہ فرماتے تھے نہیں وہ کہتے تھے فلانا چیف سن لے, فلانا ڈی جی سن لے, میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا. اشتعال دلانے کی بات اگر ہمیں وہ بندہ سمجھائے جس نے ماضی میں اشتعال نہ دلایا ہو تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ نام ہے سمجھائے کم از کم اشتعال کیا باہر نکلے آپ کے خیال میں, کیونکہ ابھی تک الیکشن کے بعد ہم نے اتنا بڑا کوئی اجتماع نہیں دیکھا کہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہو یا یہ صوبائی اسمبلی کے لیول کے اوپر اور یو سی لیول پہ احتجاج رکھا تھا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آج حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں, سوری, اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا تھا, فیصل آباد سے چنگیز خان کاکڑ میرے ساتھ والے حلقے سے ایم این اے وہ گرفتار, شیخ شاہد جاوید گرفتار, حسن ذکا نیازی گرفتار, ہمارے 7 ایم پی اور 7 ایم فیصل آباد سے گرفتار. مقصد ہے آپ, میں نہیں کہنا چاہتا بٹ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے اور آپ دوگلا کام کر رہے ہیں. وہ بھی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پہ الزامات لگا رہے ہیں نا, سنگین قسم کے, اور ثبوت بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں حامد رضا صاحب کہ خان صاحب پیپلز پارٹی, نون لیگ اور یہ جو جماعتیں ہیں اس سے مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو آفر آئے مذاکرات کی اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے؟ مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مذاکرات کے لیے ایک ایجنڈا ترتیب دیا جاتا ہے, اس کے بعد نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں. مذاکرات ایسے نہیں ہوتے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں کہہ دوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, حکومت کہہ دے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور باہر سے لیڈران کی بیان بازی کچھ اور چل رہی ہے. نہیں ہے ان کے پاس, نہ اختیار ہے اور نہ ہی مینڈیٹ ہے. وہ تو آج بھی شہریار آفرین نے بات کی فوج کی, تو وہ افواج پاکستان کے بتا تو دیا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, حکومت چلانے کے اقدامات تو وہ کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا, مجھے آپ یہ آپ بتائیں, آج جس پروگرام میں ہمارے فوج کے سربراہ خطاب فرما رہے تھے, کیا انہیں ایسا کرنا جی حکومت وقت کا کام تھا؟ آپ کے دور میں نہیں ہوتا تھا دینا, یہ غلط تھا. اگر ہوتا کون جاتا تھا سعودی عرب؟ اگر ہوتا, میں آن ریکارڈ, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اس وقت کہا تھا, if you remember, جو چیز غلط ہمارے دور حکومت میں ہوئی ہے میں اسے جسٹیفائڈ نہیں کر سکتا, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, وہ بھی غلط تھا, جو اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں ادارے جب اپنی حدود سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں تو وہاں پر آ کر پرابلم ہوتا ہے. 2018 میں الزام لگتا ہے کہ آپ کو عمران خان کو یہی ادارے لے کر آئے تھے حکومت میں, وہ بھی غلط تھا. مجھے تو ہرایا تھا, میں اس بارے میں سوال کر رہی ہوں, وہ غلط بات تھی آپ کے خیال میں؟ مجھے تو ہرایا تھا, میں نے تو اس وقت پریس کانفرنس کی تھی ایک موصوف کے خلاف جس کا خمیازہ مجھے 4 سال بھگتنا پڑا تھا, اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا بھگتنا پڑا. تو میں تو اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہوتا, اچھا پھر ایک اور پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ, ہم اپنے ماضی سے نہیں نکلتے, ہم اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے, باہر نہیں نکلتے. چلیں سر, میں پوچھتی ہوں پیپلز پارٹی سے, علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے. اس کی چڑھائی سے مراد یہ آ کے دھرنا دے کے بیٹھیں گے ہماری پارٹی میں, کسی صوبے کے سربراہ کو اس طرح کی دھمکی دینا چاہیے. انہوں نے کہا اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, قبضہ کریں گے, عمران خان کو چھڑا کے لے کے جائیں گے. اس طرح مفاہمت ہوگی. جب صوبے کے سربراہان وہ افتخار چودھری کے لیے وہ طریقے نکال رہے تھے اور اس وقت سارا کچھ کر رہے تھے, اس وقت جائز تھا. اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر آ کے دھرنا دوں گا, یہ لانگ مارچ, اچھا یا تو آپ آئین میں لکھ دیں, قانون میں دیکھ لیں کہ دھرنا دینا, لانگ مارچ کرنا غیر قانونی ہے, تو بھئی ہم میں اسے قبضے کے ورڈ کی گئی ہے. قبضے کے ورڈ سے مراد یہ ہے کہ اب مرادیں آپ نکالتے ہیں, اب آپ جاتے رہیں, کانٹیکٹ سے ہٹ کے لیا گیا, لیکن بات یہ تھی 2 دن دھواں دار تقاریر. میں پرسوں رات اس میٹنگ کے اندر تھا نا. اچھا اس نے کہا خان کو لے کے جائیں گے, اب لوگوں نے اس کا یہ پرسیپٹ کہا ہم جیل توڑ, بس جیل کون کہتا ہے ہم توڑ کے لے کے جائیں گے یار؟ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ایک عام لیڈر نہیں ہے کہ اس طرح کا بیان ان کی طرف سے دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے بیان دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتی بات. جیسے آشفی صاحب نے کہا کہ سیاسی بیان تھا یہ. نہیں, میں سیاسی نہیں کہتا. پارٹی میں لانگ مارچ کے اوپر پریشر ہے, وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. پارٹی میں لانگ مارچ پر پریشر ہے, اسلام آباد دھرنے میں آنے پر ہمارے اوپر پریشر ہے. اس نے اس تناظر کے اندر بات کی علی امین صاحب نے وغیرہ. دیکھیں اگر کوئی بندہ ریاست سے ٹکرانے کی بات کرے گا, سب سے پہلے میں مخالفت کروں گا. پہلے آپ کے اور میں لاسٹ بات آپ کو عرض کر دوں, میں اپنے اس بھائی کو یہ بتا دوں
میں وہ بندہ ہوں پاکستان میں جو 9 مئی کی پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز میں ملوث ہے، اور میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ میرا ملٹری کورٹ ٹرائل کریں. جب پاکستان میں کوئی نہیں مانگتا یہ ڈیمانڈ، میں کہتا ہوں میرا ملٹری کورٹ ٹرائل کریں، لیکن مجھے یہ نہ سمجھائیں کہ اداروں سے یا فوج سے محبت کیا ہوتی ہے. میں نے اپنے باپ سمیت اپنے جماعت کے 180 لوگوں کی لاش دی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی لاشیں دی ہیں. شروع سے